نوح علیہ السلام 950 سال روئے ہیں، 950 سال کے بعد جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو اللہ نے ان کی دعا کو ایسا پسند کیا کہ اسے قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا اور قیامت تک پڑھنے کے لیے ہمیں حکم دے دیا، اور دعائیں کیسے مانگی جاتی اس کا سلیقہ سکھا دیا، اور کس درد سے نوح پکارے تھے وہ سورا نقشہ بیان فرما دیا۔ 950 سال پھر 3 نسلیں ختم ہو گئی، پتہ نہیں کتنی نسلیں ختم ہو گئیں۔ نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، عام لوگوں کی عمر اتنی نہیں تھی اس وقت بھی، پوتے پڑپوتے کفر پہ چلتے چلے گئے، آخر تھک کر کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ یہ نوح علیہ السلام کا ایک ایک بول اللہ تعالیٰ نے نقل کر کے دیا۔ نوح کہہ رہا تھا میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن میں پکارا، رات میں پکارا، زور زور سے پکارا، آہستہ آہستہ پکارا، چپ کے ایک سے سرگوشیاں بھی کی، بات بھی کی، اعلان بھی کیے، بیان بھی کیے، پیچھے بھی پھرا، پر انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، انہوں نے کپڑوں سے چہروں کو ڈھانپ لیا، تکبر میں سخت ہو گئے، پر میں انہیں سناتا رہا، او اللہ کے بندو توبہ کر لو، اللہ بارشیں دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ اولاد دے گا۔ اللہ نے زمین بچھائی، آسمان اٹھایا، چاند تاروں سے اس کو سجایا، چاند تاروں کو حرکت دے کے تمہیں نور عطا فرمایا، زمین کو بچھونا بنایا، اسی سے بنایا، اسی میں لوٹایا، اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اے میرے رب میں تو یہ کرتا رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ کو یہاں تک جب نوح پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ آگے اللہ نے نوح علیہ السلام کی بات کو جیسے کوئی خود لے کے بیان کرنا شروع کر دے۔ وقال نوح کی یہاں ضرورت نہیں تھی، پیچھے قال ہو چکا ہے، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دوبارہ وقال نوح۔ یہ قال نوح جب کسی کی بات بہت پسند آئے پھر اس کا نام دوہرا کے کہا جاتا ہے۔ یہ فرما رہے تھے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے نوح مجھے پھر یہ کہہ رہا تھا، اور پچھلی مناجات کو اللہ نے ایسا پسند فرمایا کہ پھر اللہ نے اس کا اعادہ کیا۔ وقال نوح، پھر نوح نے مجھے یہ کہا رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا۔ ابھی اصل بات نہیں مانگی، مانگنا چاہتے ہیں ان کو ختم کر دے، یہ مانگنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اس تمہید نے اللہ کی رحمت کو ایسا جوش دیا کہ نوح علیہ السلام کے مانگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جو تو مانگ رہا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں، جو تو کہنے والا ہے میں پہلے قبول کر رہا ہوں۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا النار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ چل تیرے مانگنے سے پہلے اعلان کر دیا یہ ڈوبیں گے، یہ ہلاک ہوں گے، یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی دعا آ رہی ہے رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا۔ میرے رب اب ان کا صفایا کر دے، اب رندہ پھیر دے، ہم کوئی زندہ نہ چھوڑ، ان سب کو برابر کر دے، اس لیے کہ یہ نسل در نسل کافر پیدا ہو رہے ہیں۔ بس رب غفر لی ولوالدیہ، مجھے میرے ماں باپ کو معاف فرما، ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد عورتوں کو معاف فرما، ولا تزد الظالمین الا تبارا، ان کی ہلاکت کو بڑھا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی طرح اس دعا کو قبول فرمایا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجری بأعیننا جزاء لمن کان قد کفر۔ ہاں ایسا ہی کروں گا۔ آسمان کے دروازے کھول دیے، زمین کے چشمے ابلنے لگے، زمین ابلنے لگی، آسمان برسنے لگا، زمین کا پانی ابل رہا ہے، آسمان برس رہا ہے،
بچہ بھی سامنے جا رہا ہے، فحال بینہم الموج فکان من المغرقین واستوت علی الجودی، وہ جودی پہاڑ پہ جا رہی ہے، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کو اٹھایا اور طوفانی موجیں بلند ہوئیں اور ایمان والے بیٹھے، اور ایک ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا بٹھا لو، ساری کائنات کے جانور نہیں جو میسر موجود، یہ نہیں کہ ساری دنیا کے جوڑے جو میسر موجود تھے، اتنی بڑی کشتی کون بناتا، اتنی بڑی کشتی کہاں سے بنتی، جو موجود ہیں اس کا ایک ایک جوڑا اٹھا لے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے پہلے چونٹی کو بٹھایا اور سب سے آخر میں کھوتا آیا گدھا، وہ اندر آئے اور دو ٹانگیں اندر دو باہر اور کھڑا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا ادخل، ارے آجا، اسی طرح کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل، ایسے ہی کھڑا ہوا، پھر کہا ادخل ولو معک الشیطان، ارے بدبخت آجا چاہے شیطان بھی تیرے ساتھ ہے، تو گھڑم اندر آیا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی شیطان میری دم پکڑ کے کھڑا تھا، اندر نہیں آنے دے رہا تھا، جب آپ نے غصے میں کہہ دیا آجا چاہے شیطان بھی ہے تو اب وہ بھی اندر آ چکا ہے، اس کو بھی تو اللہ نے بچانا تھا، اور کہیں چائے پناہ نہ تھی اس دن کشتی کے سوا، کوئی نہیں بچ سکتا تھا کشتی کے سوا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو کہہ رہا جوڑا جوڑا، یہ تو شیر کھا جائے گا گائے کو، بھیڑیا کھا جائے گا بکری کو، بلی کھا جائے گی چوہے کو، تو ان کی نسل کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القی بینہم العداوۃ یا نوح، نوح یہ بتا یہ بلی کو کون بتاتا ہے کہ چوہا تیری غذا ہے؟ اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اس کو تو نہ اماں نے بتایا نہ ابے، تو ان کے پہلے ہی بھاگ گئے ہوتے ہیں، تو اماں سے ہی سیکھنا ہوتا ہے۔ تو کس نے بتایا کہ بھی تیری غذا چوہا ہے؟ اس کو تو کسی نے نہیں بتایا۔ بھیڑیوں کو کس نے بتایا تیری غذا بکری، اور شیر کو کس نے بتایا تیری غذا گائے ہے؟ کہا نوح علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو نے کہا وَسَأُؤَلِّفُ بَيْنَهُمْ، میں ان میں محبت ڈال دوں گا، کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ تو صرف کشتی میں ہوا۔ ایک اکیلے نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں اور اس حال میں اٹھے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں کلمے کو لے کے پھرا دن میں بھی رات میں بھی، دن میں بھی رات میں بھی، میرے بھائیو کلمہ زندہ ہو جائے اس کی اللہ سے دعا مانگو۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں دعوت دیتا رہا، یہ میرے سے بھاگتے رہے، میں انہیں تیری طرف بلاتا یہ میرے سے دور ہوتے، اور میں نے جب بھی دعوت دی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، میں انہیں تیری طرف پکارتا یہ منہ پہ پردے ڈالتے، کانوں میں انگلیاں دیتے اور میرے سے دور بھاگتے، اے اللہ لیکن اس کے باوجود میں دعوت دیتا رہا۔ میرے بھائیوں نبی کا ظرف بھی عجیب ہوتا ہے، نبی کا سینہ بھی عجیب ہوتا ہے، 950 سال دعوت دے رہے ہیں، 950 سال، اور کوئی نہیں مان رہا، لیکن آپ کی دعوت چل رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے یوں نہیں کہا یا اللہ نتیجہ تو کوئی نکلتا نہیں، میرے اس کام سے کیا فائدہ؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں تمہارے اس کام سے کیا فائدہ، کوئی ہمیں نتیجہ تو نظر آتا نہیں۔ میرے بھائی نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہیں محنت کا مکلف کیا ہے، تو محنت کرتا چلا جا، اگر تو محنت کرتا رہے گا اور کرتا چلا جائے گا تو کامیاب ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ نوح علیہ السلام 950 برس فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، نبی اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاتا ہے، اور میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ کی عظمت جب آتی ہے تو جا کے اور نبی کی عظمت پیدا ہوتی ہے، پہلے اللہ دل میں اترتے ہیں پھر اللہ کے نبی کی عظمت دل میں آتی ہے، اور جب تک اللہ اس کے رسول کی عظمت دل میں نہیں اترتی اس وقت تک اللہ اس کے رسول کی بات کا ماننا ناممکن ہے۔ سن لے گا، پڑھ لے گا، ہماری طرح بڑی بڑی کتابیں بھی دیکھ لے گا، لیکن میرے بھائیوں جب تک اس کا اندر اللہ کی محبت سے اور اللہ کے نبی کی محبت سے اور ان دونوں کی عظمت سے بھر نہیں جائے گا اس وقت تک وہ عمل پہ نہیں آ سکتا اور وہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ قدم اٹھنے کے لیے ایمان کی طاقت ہوتی ہے، قدم کے اٹھانے کے لیے خارجی طاقت استعمال نہیں ہوتی، قدم اٹھنے کے لیے دل کی طاقت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ اس کے رسول کی بات پر ابھارتی ہے۔ اور اس لیے اور ہر نبی یہی ایک کام کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام بلا رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، ارے میری قوم کن بتوں میں پھنسے ہو، میرا ایک رب ہے اس کی طرف کو جھکو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشش کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے اولاد میں، تمہاری مال میں برکتیں، تمہاری دکانوں میں، تمہارے کاروبار میں برکتیں، تمہارے لیے باغات کے، تمہارے لیے نہروں کے جال بچھا دے گا۔ آؤ تو صحیح دیکھو میرا رب کون ہے، أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، دیکھو تو صحیح رب کون ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ، تجھے میرے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کوئی کمی؟ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھو، ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ، پھر بار بار دیکھو،
کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تو جتنی دفعہ میرے آسمان کو دیکھے گا، میرا آسمان عیب سے پاک ہے، تیری نگاہ میرے آسمان میں کوئی عیب نہیں دکھا سکتی، اور میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، پانی دینا، میں نے ہی آسمان کو تھاما ہوا ہے، کوئی آسمان کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ دعوت چلی، قوم نے ٹکر لی، اور ایک اللہ کی عجیب قدرت ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو قسم پرسی میں بھیجتا ہے، انہیں طاقت دے کر نہیں بھیجتا، قسم پرسی میں بھیجتا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ان کے ساتھ میں ہوں، میں اللہ ہوں، اللہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو معجزے کے طور پر دی، جب 950 برس گزر گئے اور دیکھا کہ نہیں مانتے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اب یہ نہیں مانیں گے، تو اس وقت ہاتھ، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں دعوت دے چکا، اب تو بدلہ لے۔ کلمے والے کی دعوت مکمل ہو چکی اور کلمے نے ضرب لگا دی، اب سارے عالم کا باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس، یہ جو سورہ نوح ہے نا، یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، یہ 2 رکوع کی دعا ہے، لمبی دعا کا مانگنا قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ بعضوں نے اشکال کیا کہ اتنی لمبی تبلیغ والے دعا مانگتے، میں نے کہا دیکھو سورہ نوح ساری نوح علیہ السلام کی دعا ہے، 2 رکوع پورے دعا ہی دعا ہے، یا اللہ یہ کیا، 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 رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ بس اب زمین پر ایک بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بہت اچھا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا من دون اللہ انصارا، بنا کشتی، بناؤ کشتی، بناؤ کشتی، بنانی شروع کی، بن گئی، کا جوڑا جوڑا ڈالو، یا اللہ ماذا افعل بالاسد والبقر والذیب والعناء والفار والحرہ، یا اللہ جوڑے جوڑے کو کیا کروں، ایک طرف شیر، ایک طرف گائے، ایک طرف بھیڑیا، ایک طرف بکری، ایک طرف بلی، ایک طرف چوہا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، تو یہ باقی بچیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من القا بینہم العداوۃ یا نوح، اے نوح ان میں دشمنی کس نے ڈالی ہے؟ کہا اے اللہ دشمنی آپ نے ڈالی ہے، فَسَأُلْقِي بَيْنَهُمُ الْمَوَدَّةَ، پھر میں ان میں اب محبت ڈالوں گا، اب یہ کوئی کسی کو نہیں پش کرے گا، جو تیری کشتی میں آئے گا وہ بچے گا، جو تیری کشتی سے ہٹے گا وہ برباد ہے۔ سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کے رکھا، کہتے ہیں تواضع انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے، چیونٹی متواضع ہے نا سب سے زیادہ، سب سے پہلے چیونٹی کے جوڑے کو اٹھا کر اپنی کشتی میں بٹھایا، آواز اللہ کا حکم آیا، فَفَتَحْنَا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان پھٹا، بادل نہیں آسمان پھٹا۔ امام بخاری کی روایت ادب المفرد میں حضرت علی سے کہ یہ جو آسمان پہ ایک سیاہ سفید نشان ہوتا ہے اندھیری راتوں میں، سفید راستہ نظر آتا ہے یا نہیں، جسے سائنسدان پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، یہ سب بکتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، جو اللہ نے کہا وہ سچ اور جو اللہ کے حبیب نے کہا وہ سچ۔ حضرت علی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، حضور سے سنا ہوا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جہاں سے قوم نوح پر اللہ نے آسمان کو پھاڑا اور انسانوں پر پانی کو برسایا، اور پانی ایسے برسا کہ ہر پانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے، لیکن وہ پانی اتنا سرکش تھا کہ پانی اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی بے قابو ہو گیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، جب پانی سرکش ہوا، مفسرین نے لکھا ہے سرکش ہونے کا کیا مطلب، کہ جو فرشتہ اس پانی کے نظام کو سنبھالتا ہے اس فرشتے کے ہاتھ سے بھی پانی بے قابو ہو گیا، اللہ براہ راست اپنے امر سے اسے چلا رہا تھا۔